محمد والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على نبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومقتدانا سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والد الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله قاتل فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن إني جاعلك للناس إماما. صلوات پڑھے پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم امامت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے اور پورے قرآن مجید میں امام کے حوالے سے یعنی سورہ الحج سے لے کے سورہ ناس تک امام کے حوالے سے فقط یہی وہ آیت ہے جس میں واضح طور سے خداوند عالم نے نام بنام اس امام کا ذکر فرمایا ہے کہ جسے خود خدا نے امام بنایا. اور قرآن مجید تدبر اور تفکر کی کتاب ہے اور یہ لازم بھی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر انسان تدبر و تفکر کرے. آپ یقین جانیے ہم لوگ اپنے مجمع میں رہتے ہیں، اپنے ذاکرین و علماء کو سنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطابت کے فن ہے اور یہ مجمع کو خوش کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ جب ان سے قریب ہوں گے تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعاً اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایسے مسائل سخت ہیں اور ایسے پیچیدہ ہیں اور ایسی جہالت پھیلائی گئی ہے کہ آپ توڑ کرتے رہیے اور توڑ نہ ہو پائے، وہ حالات بنے ہوئے ہیں. ایک اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ آخری ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو بیچارے مفسر قرآن ہیں اور جن کا تعلق اہل سنت حضرات سے، ڈاکٹر اسرار احمد یوں تو بہت سی چیزوں میں شیعوں کے مخالف ہیں، مگر یہ بات انہی نے بھی کہہ دی کہ امت مسلمہ یہ جان لے کہ امام مہدی 15ویں صدی میں ہی آ جائیں گے. آپ سوچیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے کا یہ جملہ کتنا قیمتی ہے. یعنی عالم انسانیت اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اب کسی منجی کی ضرورت درپیش ہے. عالم انسانیت میں یہ بے چینی، یہ کرب، یہ تکلیف اور یہ ہر طرف دہشت گردی اور یہ ظلم و ستم اور یہ وبا اور بلاؤں کا زمانہ، ہر کوئی اس امید کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی منجی آئے جو ہمیں نجات دے ان چیزوں سے. تو وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم کا شکر ادا کریں کہ ہم شیعہ ہیں. یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہے اور یہ نعمت ابھی نہیں پتہ چل رہی. آپ جائیے، حالانکہ میں عجیب سی بات کہہ رہا ہوں لیکن آپ جماعتوں میں شرکت کریں. وہ جو ہفتے اور 2 ہفتے اور مہینوں کے لیے جاتی ہیں، آپ شرکت کر کے دیکھ لیے، آپ کہیں گے اللہ اکبر یہ ہے کیا. آپ یقین جانیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا میں عالم اسلام کی اصلی تصویر جو ہے وہ صرف شیعت کی صورت میں باقی تھی اور باقی ہے.
اصلی تصویر عالم اسلام کی. لیکن اب شیعت میں بھی ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ شیعہ الگ الگ فکروں کے مالک ہوئے جا رہے ہیں، الگ الگ نظریوں کے مالک ہوئے جا رہے ہیں اور کتنے فرقوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک سازش ہے. کہیں یہ سازش ہے کہ عزاداری جو ان کا ستون ہے اسے اس طریقے سے پیش کر دو تاکہ دنیا افسانہ سمجھ کے اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، ہے نا. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے یہ عزاداری سے کون سا رہتا ہے دوسری قومیں دیکھیں ایک اختلافی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے لکھنؤ میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختلافی شخصیت کا اور اسی کا مقابلہ کیا جاتا ہے آج کے موجودہ کوئی شخص سے کہ بالکل گمراہ ہو چکا ہے. تو بات حسب و نسب کی بھی ہوتی ہے نا، کچھ بھی کہا جائے ان کا حسب و نسب کیا تھا، اور جو موجودہ فتنہ ہے اس کا حسب و نسب کیا ہے، یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. اچھا کچھ لوگ ہیں کہ آپ ان سے بات کریے تو کہتے ہیں کہ مراکز کرام کی بات گھر پہ آپ سے گئے تو یہ بھی میں بھی تقریب علی کی ساری مرکز روزانی کی اللہ ہونے سے ایسے ساتھ لوگ ملتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا ایک نظریہ رکھیں. اگر آپ کہیں سے مرجع کی بات کو رکھتے آپ یہ سمجھتے تو اگر اس کے اوپر مرجع بولتے تو اب آپ خاموش ہو جائیے، ہے نا. لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ میں اسی نظریے پر ہوں تو پھر آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ مرجع کی بات کرتے آپ ہے نا. مطلب جناب مختار تقسیم رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ مندر بیٹھے کر رہے ہیں جو عقائد تو ہو جائے گا. اگر وہ پوری جاتا حکومت نہ کرتے حضرت مختار تو اس طرح چیزوں کے عقائد کی نظم و اشاعت نہ ہوتی، جو ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہیں نے دور حکومت کے ذاکروں کو حکم دیا کہ وہ ممبروں پر جائے اور اہل بیت کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچائے، مصائب کربلا کو پہنچائے، تاریخ میں رکھ لیں. پھر جب لاہور میں بیٹھے ہوئے وہ مولا جی ہے نا، جن کی تقریریں بہت فارورڈ کی جا رہی ہیں اور وائرل ہو رہی ہیں، آپ سمجھ لیجیے. آیت اللہ عظمیٰ علی سیستانی صاحب کے جو وکیل ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، ناظر عباس کر کے ان کا نام ہے، سفید امامہ لگاتے ہیں. انہیں نے کھل کے مذمت کی ہے اور بہت شدید مذمت کی ہے، اور انہیں نے یہاں تک کہا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ رہبر کی بات حرف آخر، انہیں نے فرمایا اللہ سیستانی صاحب کے وکیل نے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو رہبر کی بات حرف آخر، اور پھر جب رہبر سے یہ پوچھ لیا گیا کہ بتائیے جناب مختار کے سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو علی خامنہئی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مختار مخلص شیعوں میں سے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ فرما رہے، اور کہا کہ انہی نے اپنے دور میں حد درجہ تقیہ اختیار کیا تاکہ شیعت کو پھیلا سکے. اور پھر فرمایا تیسری بات کہ میں ان کے لیے کیا کہوں جنہیں مولا کائنات نے کہا تھا کہ مختار زیرک ہے، بہت عقل مند ہے. تو جب یہ انہوں نے فرما دیا تو ایک طرف تو آپ رہبر کو آگے رکھتے ہیں، لیکن ان لاہوری ملا صاحب نے فرمایا کہ نہیں میں اس نظریے میں تو اپنی نظریے پہ ٹکا ہوا ہوں، آپ بتائیں. تو پھر آپ رہبر کی کم مان رہے ہیں. پھر علی رضا رضوی صاحب جن کو آپ جانتے ہو، انہی نے یہ جملہ فرما دیا کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا. اب آپ بتائیں جب علماء مخالفت کر رہے ہیں تو علماء یہ کہہ رہے ہیں تو اس شخص کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. پھر آپ سنیں
کہ یہ جو پورا مارکا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے یہ کس بات کے اوپر ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں ہم نے بہترین امت قرار دیا ہے. اب تم جب بہترین امت ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر خوش ہو جائیں کہ ہم شیعہ ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جو گمراہ ہو چکے ہیں امت رسول میں ان کو حق کی دعوت دیں. اس لیے کہ یہ حکم قرآنی ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ. خالی کافی نہیں ہے کہ تم حق پر باقی رہ جاؤ یا حق پر چلتے رہو. اب جب حد یہ آ جائے کہ 1400 سال میں جو مارکا ہے، جو جھگڑا ہے، وہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتے. اہل بیت کا نام تو وہ بھی احترام سے لیتے ہیں کہ جن کو نسلوں میں بغض اہل بیت بطور تحفہ دیا گیا ہے. آپ سمجھے؟ وہ بھی احترام سے نام دیتے. جھگڑا یہ رہا کہ شیعت ہمیشہ اس لیے استثناء رکھی گئی اور مستثنیٰ رہی کہ شیعت نے کہا کہ ہم قاتل اور مقتول دونوں کو رضی اللہ نہیں کہیں گے. آپ سمجھیے اس بات کو. ادھر سے صدا آئی کہ قاتل بھی قابل احترام ہوگا اور مقتول بھی قابل احترام ہوگا. یہی علامہ اقبال نے کہا، جو انہیں اپنے اشعار میں مفہوم ان کا پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ قاتل سے بھی ہے نا اور مقتول سے بھی یارانہ. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک الگ پہچان بتائی گئی کہ بھئی یہ قوم وہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ اہل بیت مقدس محترم اللہ کے محبوب اور ان کے قاتل لعنت اللہ. یہ تو 1400 سال سے یہ مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اب ان بھیڑ بکریوں میں ہم بھی مکس ہو جائیں تو یہ قابل افسوس بات ہوگی، ہم بھی اسی نظریے پر آ جائیں. آپ بتائیے کہ یہ کتنا کھل کے معاملہ ہے. اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جن کو معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ لاہوری ملا صاحب، ارے بھائی وہ سنی تھے، پٹھان تھے اور انہوں نے شیعت کو قبول کیا. یہ بات افسوس کی کہ انہوں نے دل سے شیعت کو نہیں قبول کیا اور وہ نفاق کا پردہ ڈالے ہوئے شیعت میں ایسی باتوں کو رائج کر رہے ہیں کہ جو انسان سن کے تعجب میں کہتا ہے کہ یہ کیا بک رہے ہیں. اگر یہ بات آ جائے کہ ہم کہیں کہ خلیفہ اول خلیفہ دوم کی آپ کو برائی دکھتی ہے مگر آپ کو جو ہے ان کی ترقیاں اور ان کی خیر خوبیاں نہیں دکھتی، تو آپ بتائیے کہ اس کے سمجھنے اور نہ سمجھنے میں مسئلہ کون سا ہے کہ آپ سمجھ نہ پائے کہ وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے جب ایک انسان اس حد تک آ جائے. آپ جائیے علماء سے پوچھیے، کتابوں کو پڑھیے، معتبر ترین روایت ہے. آپ ہمیں چھوڑیے، شیعوں کو چھوڑیے، آپ تو معصومہ عالم کو بھی غلط قرار دے رہے ہیں. شیعوں کو اچھائیاں نہیں دکھ رہی خلیفہ اول اور دوم کی، آپ کہہ رہے تو معصومہ عالم کو بھی معاذ اللہ نہیں دکھی تھی. آپ پوچھے علماء سے جا کے، معتبر ترین کتابوں میں، قدیم ترین کتابوں میں معصومہ عالم کی وصیت موجود ہے کہ نہیں؟ اے علی میرے جنازے میں پہلا اور اس کی بیوی، دوسرا اور اس کی بیوی نہ، اس کی بیٹی نہ آئے. پہلا اور اس کی بیٹی، دوسرا اور اس کی بیٹی نہ آئے. معصومہ عالم کو اچھائیاں نہیں دکھ رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معصومہ عالم بھی معاذ اللہ غلطی پر تھی؟ ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ لکھنؤ میں اس کے بہت سے گرگے بھی پیدا ہو گئے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا عالم ہے. آیت اللہ سیستانی کے وکیل اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا عالم ہے. آپ سمجھے؟ اور اچھائیاں دیکھنے کی بات آئے تو ابلیس کی بھی اچھائیاں دیکھیے. ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا تھا، 4000 سال میں ایسے سجدے کیے تھے جو ہم اور آپ نہ کر پائیں گے. ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے صبح شام لعنت. آپ بتائیں. تو اچھائیاں دیکھنے پر آئے تو پھر ابلیس کی بھی اچھائیاں دیکھیں. افسوس کا مقام ہے کہ لوگ حمایت کیسے کر رہے ہیں، کیسے اس کی وکالت کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ خالی اس کا جو مدرسہ بنا ہوا ہے پورے محلے اس میں سما جائیں اور ہزاروں طلاب اس میں پڑھ رہے ہیں، جس میں پارا چنار کے سب سے زیادہ ہیں. اچھا وہ پارا چنار کے پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ پارا چنار میں بیچارے وہ کہ جنہیں نے اپنے دین کو تبدیل کیا تھا اور پھر ادھر آ گئے تو بیچارے غریب ہیں. ظاہر سی بات ہے 3-4 ہزار روپے جن کو وظیفہ مل رہا ہو
اور ان کے پاس پڑھانے کو کہیں نہ ہو تو وہ دے دے کے کہیں گے بھائی یہاں بیٹھ کے پڑھو، اب جو بھی اس میں ملے. اور یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لکھنؤ میں یہ کوڑ کی طرح یہ چیز پھیل رہی ہے اور بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے. ایک صلوات پر محمد لہٰذا ہم شیعہ ہیں تو بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے. خدا کے لیے اس کو اختلاف کا شکار نہ ہونے دے، خدا کے لیے اس کو کسی سازش کا شکار نہ ہونے دے. جو ہمارے بزرگ اور علماء ہمیں عقائد دے گئے، اپنی قربانیاں دے دے کر وہی محترم ہے، وہی عقیدے ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے اور قابل اعتبار بھی ہے. آپ یقین جانیے کہ آپ کیا ہر مسئلہ سلجھا ہوا ہے، لیکن دوسروں کیا ہر مسئلہ جا کے الجھ چکا ہے. بس چند چیزیں آپ کی خدمت میں کہ آپ سمجھیے کہ آپ کس طرح حق پر ہیں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے خلاف اتنی سازشیں ہیں، دشمنوں کی طرف اتنی سازشیں ہیں کہ اگر آپ ان سازشوں کو جان لیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں جو آپ کے اور ہمارے لیے پھیلایا گیا ہے نا. جب میں نے جانا تو میں خود حیرت میں پڑ گیا. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، گریجویشن کیے ہوئے ہے، حسین گنج میں رہتا ہے. تو میرا دوست ایجس میں جب کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ کام کرتا تھا. پھر بہرحال ہم سے بھی دوستی ہو گئی، ہمارے دوست کا دوست کا سلام ہوا ان کے. غور سے سنیے گا، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، قدر نہیں کر رہے ہیں آپ. اور یہ جو کربلا کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں نے تو رونا بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو سوچتے سب ہو گیا. ارے بھیا کربلا کے مسائل جان لو تو کلیجہ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی ایک جملہ بتاؤں گا اور کس نے اس جملے کو لکھا ہے، گھر پر جائیے گا تو سوچیے گا کہ کتنی اہم ترین بات اس نے لکھی ہے. اس شخص نے، اس لڑکے نے ماہ رمضان میں ایک میسج بھیجا، اس نے ہمیں بھیجا اور اس نے لکھا کہ آپ جو ہے تراویح پڑھنے گئے، آپ سو گئے. تو ہم نے ادھر سے لکھ کے بھیجا. یہ کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی فدق ذاکرین کے پاس کچھ ہے نہیں، فدق پڑھ رہے. اما بھیا تمہیں معلوم کیا ہے، یہ فدق کا وہ مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. آپ سوچے ذاکرین یوں فدق پڑھا کرتے. نام ہے اس صاحب کا ارشد، حسین گنج میں رہتے، پکے وہابی. ٹھیک ہے، انہیں نے معلوم ہے کیا جملہ کہا. اچھا خارا صاحب نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں نے جملہ کہا کہ جب سے شیعوں نے فدق کا مسئلہ اچھالا تب سے ہم سنیوں میں لڑکے اب سوال کرنے لگے کہ فدق تھا کیا. اچھا خانے کے سامنے بتا رہا ہوں، ہماری یہ بہت اچھی چیز ہے، فدق پڑھیے. سنی لڑکے اپنے علماء سے پوچھ رہے کہ فدق اور ابو بکر اور جناب فاطمہ کا مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہ یہی وہ مسئلہ ہے جو جا کر ان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ خلیفہ اول اور علی کا نہیں ہے، مسئلہ خلیفہ اول اور امام حسن کا نہیں ہے، مسئلہ خلیفہ اول اور امام مظلوم کربلا کا نہیں ہے، مسئلہ ہے رسول کی سگی بیٹی کا، جن کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں. اس لیے فدق پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کے سوالات کھڑے ہوں. اس لیے فدق پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ خود سوچے کہ فدق ہے کیا. شہنشاہ حسین نقوی صاحب جانتے ہوں گے آپ، ان کے بھائی جو کورونا میں مر گئے تھے، ٹھیک ہے، کورونا میں مر گئے تھے. شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اس واقعے کو خود پڑھا اور آپ یوٹیوب پر ان کے زبانی سن سکتے ہیں. ان کے بھائی نے اپنی لڑکی کا نام رکھا فدق. اب وہ اسکول میں پڑھتی تھی تو وہاں کی ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا فدق کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتی نہیں فدق کیا بلا ہے. تو کہا کہ فدق جو ہے اس کی میننگ ہمارے والد کو بتا رہے تھے. اب لیکن وہ یہ عجیب سا نام ہے فدق، عجیب سا ہے. جب وہ گھر پہنچی ان کے شوہر آفس سے آئے تو انہیں
کہنے لگی کہ یہ بتائیے کہ فدق کی کیا میننگ ہے، یہ عجیب سا نام ہے. تو کہنے لگے کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے فدق کی کیا میننگ ہے. تو کہا رات میں جب پیش امام صاحب آئیں گے نماز پڑھانے تو ان سے پوچھیں گے کہ فدق کی میننگ کیا ہے. شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی صحیح بھتیجی کا معاملہ. تو جب حافظ جی نماز پڑھانے آئے پیش امام صاحب تو انہی نے بڑھ کر کہا کہ حضور یہ بتائیے فدق کے کیا معنی ہے. تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کہا کہ انہی نے مجھ سے خود بیان کیا کہ حافظ جی بیچارے سکتے میں پڑ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کسی شیعہ نے تو سوال نہیں کروا دیا ہے. آپ سمجھے فدق بہت سنجیدہ موضوع ہے. کہنے لگے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں ایک لفظ پوچھ رہا ہوں فدق کی کیا میننگ ہے. یقین جانی انہوں نے نہیں بتایا فدق ہے کیا. ان کے طوطے اڑ گئے. پھر کہنے لگے کہ میں نے خود آ کر کتاب پڑھی کہ بھائی فدق دیکھا جائے ہے کیا. لغت کو دیکھا ڈکشنری کو کافی تحقیق کے بعد میں دنگ رہ گیا کہ بنت رسول کا حق تھا. خلیفہ اول سے مانگا اس نے ان کو جھٹلا کے دربار سے واپس کر دیا. کہا کہ میں دنگ رہ گیا کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے فدق جناب سیدہ کو نہیں دیا. کہا کہ بس میرا ذہن وہ ہو چکا تھا. میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اس نوبت پر آ گئے کہ دونوں میاں بیوی شیعہ ہو گئے. آپ توجہ کر رہے کیا ہوا. تبلیغ ہوئی ایک لفظ فدق وہ شیعت کی طرف لے آیا. اس لیے فدق پڑھا جاتا ہے تاکہ کوئی گزر رہا ہو کسی تک آواز پہنچے تو وہ جا کے سوال کرے کہ فدق تھا کیا. صلوات پڑھے پر محمد یہ سب چیزیں اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہی انہیں حق کی طرف لا سکتی ہے. تو آپ سنیں جب اس نے مجھے میسج کیا تو میں نے کہا کہ اگر یہاں پر گفتگو اس طرح کی تو یہ بالکل شوق دے رہی ہے اور یہ ہمارا دوست ہے اور دوستی میں ہر طرح کی بات ہو جاتی ہے. اب کسی آپ اجنبی آدمی سے نہ کر لیے گا. اس سے ہماری دوستی تھی اور کافی پرانی ہو چکی تھی. تو جب اس نے یہ لکھا کہ ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے گئے تو ہم نے ادھر سے لکھ کے بھیجا سنیے گا. بہت اچھی ہماری دوستی تھی تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہمیں بلاک نہیں کرے گا. اس نے ادھر سے ایموجی بنا کے بھیجا جو حیرت والا ہوتا ہے سوچ والا. تو پھر ہم نے ادھر سے پوچھا کیوں کیا ہوا تمہیں. کہنے لگا کہ بھائی آپ نے لعنت کر دی. تو ہم نے کہا اس لیے کہ تم نے تراویح کا ذکر کیا. تو اس نے کہا کیوں تراویح اسلام میں نہیں ہے. تو میں نے اس کو صحیح بخاری کی وہ حدیث اٹھا کے بھیجی جس میں خلیفہ دوم نے مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے کیا اچھی بدعت رائج کی ہے. آپ توجہ فرمائیں. تو کہنے لگا یہ انہی نے رائج کی تھی. ہم نے کہا جی یہ رسول اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور پھر ہم نے کہا کہ مولا علی نے جب چوتھی خلافت سنبھالی تو آپ نے چابک اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور کوچے اور بازاروں میں یہ کہہ کر گھومتے تھے کہ کوئی بھی تراویح پڑھتا دکھا تو اس چابک سے اس کو سیدھا کر دوں گا. آپ توجہ فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ تراویح سے جتنی توہین قرآن ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی. آپ نے کبھی تراویح سنی ہے نا. دیکھیں آپ تراویح کس طرح ہوتی ہے. تو تھوڑا اس کا ذہن وہ ہوا. پھر اس نے سوالات کرنا شروع کیے. سوال کرتے 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 نوبت یہاں تک آئی. ہم نے کہا سنو بھائی تمہارا وضو قرآن سے غلط, تمہاری نماز قرآن سے غلط, تمہارا روزہ قرآن سے غلط. چوکا وہ, اور چوکنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا روزہ کیسے قرآن سے غلط. تو ہم نے کہا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جا کر پڑھنا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.